نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق، کام، کاروبار، جاب، بندش، رزق کی تنگی، گھریلو جھگڑے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، رشتوں کی بندش، رشتوں کا نہ ہونا، ان تمام معاملات کے لیے سینکڑوں میں سے مل جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے خاص کر آپ کے رزق، مال، دولت، جاب کے لیے میں ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں۔ میرا مشاہدہ ہو گیا، تجربہ ہو گیا اس چیز پر، اور جن لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا ہے۔ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بند کاروبار چلے گئے۔ وہ جتنے دروازے رزق، دولت، مال کے، کاروبار کے بند سمجھتے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے کھول دیے۔ سب سے پہلے جیسی زندگی پہلے گزرگی سو گزرگی، مسجد میں جا کر اگر مردیں اور عورتیں گھر میں غسل کر کے صاف شفاف کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز توبہ کے نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، گڑگڑا کر معافی مانگیں، اور یہ عہد کریں کہ اے اللہ آئندہ جو بھی کام کاروبار کریں گے وہ رزق حلال والا ہوگا، اور اے اللہ تو بھی ہماری مدد فرما کہ ہم رزق حلال کمائیں، کھائیں، اوڑھیں اور پہنیں، اور ہمیں رزق حلال والا کاروبار اور جاب عطا فرما۔ پہلے نمبر پر یہ کام کریں۔ اس کے بعد قریبی جو مسجد ہے ساری نمازیں جو مرد حضرات ہیں وہاں پڑھنے کے اہتمام کریں، لیکن سنت اپنے گھر میں پڑھیں۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں، گھر میں تلاوت کیا کریں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، وہ سنت جو ہے ہمیشہ گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، نمازیں آپ کی جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوں، فرائض، اور سنت جو ہے آپ گھر میں پڑھیں۔ اور جیسے سنت پڑھ کے آپ نماز کے لیے، جماعت کے لیے مسجد کی طرف جائیں گے گھر سے نکلتے وقت یا اللہ، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ جتنی دیر آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے ظاہر بات ہے گھڑی ہوتی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے ابھی 3 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، پڑھیں۔ آخری جو 1 منٹ ہے اس میں دعا مانگیں بس۔ آپ کا چھپ کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ کا اور آپ کے رب کا، خالق اور مالک کا ایک دعا والا، ایک نسبت والا ایک تعلق ہو۔ نماز سے پہلے جو آخری منٹ یا آدھا منٹ ہے اس وقت دعا مانگا کریں، اپنے رزق، بچوں کے نصیب، اولاد کی رشتوں کے لیے، اچھے مقدر اور نصیب کے لیے اس وقت دعا مانگیں۔ اور جب فرائض پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اور واپس آتے ہوئے بھی یا اللہ، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یہ پڑھتے ہوئے گھر لوٹیں۔ آپ یقین جانیں اس پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایسی ڈوبی ہوئی رقمیں کہ جنہیں ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہمیں واپس مل جائیں گے، اور ایسے لوگوں نے بتایا کہ اتنے ہم مقروض تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے بند دروازے کھول دیے۔ اس کی وجہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید ہے، 700 مرتبہ، اس سے بھی زائد جو ہے نماز کا حکم ہے، نماز کی تاکید ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی نماز کا ہوگا، اور نماز ایک بندے مومن کی معراج ہے، اور نماز آسمان کی بلندیوں سے ملا ہوا ایک تحفہ ہے۔ جب انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس نماز کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے جس طرح یہ بلند تحفہ ہے اور بلندیوں سے ملا ہوا ہے، شب معراج میں ملا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو بھی پھر بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھاتے ہیں،
اس کی جتنی پھر مشکلات ہوتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ پوری فرماتے ہیں، چاہے وہ رزق کی ہوں، چاہے اولاد کی ہوں، چاہے شادی بیاہ کی ہوں، چاہے جاب کے مسائل ہوں، جو بھی ہوں، یہ کام کریں بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، رزق، کام، کاروبار، جاب، مسائل کے ہیں، اللہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق کے حلال میں، کام، کاروبار اور جاب میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے فیملی کے جتنے ممبر ہیں، ان کو نیک اچھے خاندان کے رشتے مقدر فرمائے، جن کی اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک سارے اولاد اور اولاد نرین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا امراض اور حسرتیں، اللہ اسے عطا فرمائے اور پورا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔